بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 76 ہے، جس کا عنوان ہے آجر اور اجیر کے حقوق و فرائض۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے رویہ صارف کے مغربی اور اسلامی تصور کا موازنہ پیش کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آجر اور اجیر کا مفہوم دیکھیں گے کہ آجر کسے کہا جاتا ہے اور اجیر کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز آج کے سبق میں ہم آجر کے حقوق اور اجیر کے فرائض کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ایسے ہی اجیر کے حقوق اور آجر کے فرائض کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم آجر کے حقوق اور اجیر کے فرائض کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے ہم آجر اور اجیر کا مفہوم جان لیں کہ آجر کسے کہا جاتا ہے اور اجیر کسے کہا جاتا ہے۔ تو عام سادہ سا مفہوم ہے کہ آجر جو ہے نا، آجر سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کسی سے اجرت پر کام لیتا ہے، یعنی کام لینے والے شخص کو آجر کہیں گے۔ بالفرض کوئی فیکٹری کا مالک ہے اور وہ اپنی فیکٹری میں کارکن رکھتا ہے، کام کرنے کے لیے مزدور رکھتا ہے، تو اب اس مزدور رکھنے والے شخص کو، فیکٹری کے مالک کو آجر کہا جائے گا۔ ایسے ہی اجیر جو ہے، اجیر سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ مثلا جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ اجیر ہے، ایسے ہی جو مزدوری کر رہا ہے وہ اجیر ہے۔ تو جو کام کرنے والا مزدور شخص ہوتا ہے اس کو اجیر، اور جو کام کروانے والا ہوتا ہے اس کو آجر۔ ایک اور مثال سے بات سمجھ لیں کہ بالفرض میں نے مکان بنوانا ہے، اپنے لیے گھر تعمیر کروانا ہے، تو میں مزدور لے کر آتا ہوں، تو جو مزدور ہیں ان کو اجیر کہا جائے گا، اور چونکہ میں ان سے کام لے رہا ہوں تو مجھے آجر کہا جائے گا۔ تو یہ عام سا مفہوم ہے۔ تو چلیے اب ہم اجیر کے حقوق اور وہی آجر کے فرائض ہوں گے، یعنی اجیر کے جو حقوق ہوں گے، آجر کے وہ فرائض ہوں گے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس نے آجر اور اجیر دونوں کے حقوق، دونوں کے فرائض بیان کیے ہیں، مفصل بیان کیے ہیں۔ تو ان حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اجیر کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ تو آجر کا یہ فرض ہے کہ وہ اجیر کو، مزدور کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ اس کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھے، محبت سے اسے دیکھے۔ کیونکہ اجیر بھی تو ایک انسان ہے نا، تو اس لیے آجر کو چاہیے کہ وہ اس انسان کو، اگرچہ وہ تمہاری مزدوری کر رہا ہے، تمہاری خدمت کر رہا ہے، اس کو اپنا بھائی تصور کرنا چاہیے۔ کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث، قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اجیر کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کو اپنا بھائی تصور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دوسرا آجر کا فرض یہ ہے اور اجیر کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اجرت طے کی جائے۔ اجرت طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ آجر کا فرض بنتا ہے اور اجیر کا حق بنتا ہے کہ جب بھی آجر کوئی مزدور لے، مزدور سے کوئی مزدوری کروائے، تو سب سے پہلے اس کی اجرت طے کرے، تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جب اس سے اجرت طے ہو جائے گی تو اس سے اجرت کے مطابق پھر کام لے، پھر اجرت سے زیادہ کام نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کو کام پر لگانے سے پہلے اس کی اجرت طے کر لو، تو اس لیے اجرت طے کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک اور اجیر کا حق یہ ہے کہ مزدوری فوراً ادا کی جائے۔ آجر کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی مزدور جو ہے اپنی مزدوری مکمل کر لے، اپنا کام مکمل کر لے، تو اس کی مزدوری جو ہے وہ فوراً ادا کر دی جائے، تاکہ وہ اپنی محنت کا صلہ موقع پر پالے اور موقع پر خوش ہو جائے، اور اس مزدوری سے، اس اجرت سے اپنا جو ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک بھی ہے، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اپنا کام ختم کر لے تو اس کو مزدوری دے دی جائے۔
ایک اور اجیر کا حق اور اجیر کا فرض ہے کہ طاقت کے مطابق اس سے کام لیا جائے۔ مالک کا اور اجیر کا یہ فرض ہے کہ مزدور سے اس کی طاقت کے مطابق کام لے۔ اگر اس سے زیادہ کام لے گا تو پھر اس کو مزدوری بھی زیادہ دے گا، مطلب جتنے میں طے ہوا ہے جتنا کام جتنی مزدوری میں، اگر اس کام سے زیادہ کام لے رہا ہے تو پھر مزدوری میں بھی اضافہ کرے گا۔ کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ مزدور سے اس کی جو مزدوری ہے وہ طے کر لو، اور پھر اگر طے شدہ مزدوری سے زیادہ کام لو تو پھر اس کی مزدوری بھی زیادہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تم مزدور سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام لو یا کام اس کی اطاعت سے زیادہ ہو تو تم خود بھی اس کی مدد کرو۔ تو دیکھیں یہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر طاقت سے زیادہ کام لے رہے تو خود اس کے ساتھ مل جاؤ، خود اس کی مدد کرو۔ تو پہلی بات ہے طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے، اگر لے رہے ہیں تو پھر خود بھی اس کی مدد کریں اور اس کی مزدوری بھی بڑھا دیں۔ ایک اور مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ اسلام نے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری ختم کر لے تو اسے اچھے طریقے سے رخصت کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی مزدوری فوراً ادا کر دو، کچھ زائد ادا کر دو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو شکریہ ادا کرنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے۔ ایسے ہی مالک کا اور اجیر کا یہ فرض ہے اور مزدور کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ مزدور سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر اس سے کام کے دوران میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں مزدوروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ برا سلوک روا رکھنا بے برکتی کا باعث ہوتا ہے، تو اس لیے مزدوروں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ اچھے اخلاق کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ایسے ہی مزدور کا ایک حق اور یہ بھی ہے کہ اسے کام پر مجبور نہ کیا جائے۔ اجیر کو چاہیے کہ وہ اجیر کو کام کرنے پر مجبور نہ کرے، اور اگر وہ کام نہ کرنا چاہے تو اسے جانے دے، مطلب کہ اگر وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کو زبردستی کام نہ کروائے، بلکہ اس کو اجازت دے دے، وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اسے مجبور نہ کیا جائے۔ اور ہاں اگر وہ کام کے دوران جانا چاہتا ہے، کام کو مکمل کیے بغیر جانا چاہتا ہے تو پھر جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے اتنی دے دی جائے اور اس کو بھیج دیا جائے، مجبور نہ کیا جائے۔ ایسے ہی مالک کا ایک فرض اور مزدور کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی والا رویہ نہ اپنایا جائے، سختی نہ کی جائے، کہ اس کے ساتھ بلکہ پیار والا معاملہ رکھا جائے، پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہا جائے، اور اگر اس سے کوئی دوران میں کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔ اور مزدور کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے جائز کام کروائے جائیں، ناجائز کام نہ کروائے جائیں۔ اسلام تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ مزدور سے کوئی ناجائز کام کروایا جائے، بلکہ مزدور سے حلال اور جائز کام لینے چاہیے، ناجائز کام کرنے پر اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ناجائز کام تو ویسے ہی منع ہے، اور پھر وہ ایک مزدور سے کروانا یہ تو قطعاً مطلب ڈبل منع ہو گیا نا، تو اس لیے جو مزدور ہے اس سے کوئی ناجائز کام نہیں کروانا چاہیے، جائز کام کروانے چاہیے، جائز کام اسے بھی چاہیے کہ وہ ناجائز کام نہ کرے۔ تو چلیے اب ہم اجیر کے حقوق اور اجیر کے فرائض دیکھتے ہیں کہ مزدور کے کیا فرائض ہیں اور جو مالک ہے اجیر ہے اس کے کیا حقوق ہیں۔ تو پہلا جو مزدور کا فرض ہے اور اجیر کا حق ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کو چاہیے کہ وہ مناسب اجرت کا مطالبہ کرے۔ اسلام نے جہاں پر اجیر کے فرائض مقرر کیے ہیں اسی طریقے سے اجیر کے کچھ حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور جو مزدور ہے اس کے فرائض بھی بیان کیے ہیں کہ مزدور کے اوپر ان فرائض کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلا فرض یہی ہے مناسب اجرت کا مطالبہ، کہ اجیر جب مزدور سے کوئی کام لے رہا ہے تو مزدور کو چاہیے کہ وہ جتنا کام ہے اتنی مزدوری کا مطالبہ کرے، زیادہ مزدوری کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر وہ زیادہ مزدوری کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کام کم ہے اور اس کی مزدوری زیادہ مانگ رہا ہے، ایسا نہ کرے، جتنا کام ہے اتنی مزدوری کا مطالبہ کر سکتا ہے، زیادہ کا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ایک اور فرض مزدور کا یہ ہے کہ وہ قانون کا احترام کرے، قانون کا احترام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب کوئی مالک کسی مزدور سے کام لیتا ہے تو اس کام کے کچھ قوانین بھی ہوتے ہیں، تو مزدور کو چاہیے کہ وہ ان قوانین کا احترام کرے، اور ان قوانین کا احترام کرتے ہوئے جیسا اجیر سے اور مالک سے
وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق پھر اس کام کو پورا کرے۔ ایسے ہی مزدور کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کرے، یعنی اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، جس کام کو کرنے پر اسے لگایا گیا ہے، جس کام کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کو درمیان میں چھوڑ دے یا ادھورا چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کام کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مزدور کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کام سے لاپرواہی نہ کرے، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ذمہ داری کے ساتھ کام کو پورا کرے۔ جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس کو دلچسپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا رہے، لاپرواہی نہ کرے۔ یہ اس کا فرض بنتا ہے مزدور کا، اور اس کا حق ہے آجر کا۔ ایسے ہی وعدے کا خیال رکھا جائے۔ ایسے ہی مطلب کہ آجر اور اجیر کے درمیان میں جو کام اور جو مزدوری وغیرہ متعین ہوئی ہے، مزدوری وغیرہ کے حوالے سے جو معاہدات طے پائے ہیں، تو مزدور کو چاہیے کہ وہ ان وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرے، ان وعدوں کے مطابق کام کرے، اور اس بات کا خاص خیال رکھے کہ مزدور اور جو مالک ہے ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے کیے ہوئے وعدوں کا پاس رکھے اور وعدوں کو پورا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وعدہ ان کا ٹوٹ جائے اور کسی ایک کا نقصان ہو۔ تو اس لیے مزدور کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وعدے کا خیال رکھے، وعدے کی پاسداری کرے۔ ایسے ہی کام کے دوران دیانتداری کا مظاہرہ کرے کہ جب اس کے ذمے کوئی کام لگا دیا گیا ہے تو پھر اس کو دیانتداری کے ساتھ کرتا رہے۔ اس کام کے دوران میں کسی قسم کی جان بوجھ کے غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے آجر کا نقصان ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیانتداری کے ساتھ اپنا کام سمجھتے ہوئے اس کام کو کرنا چاہیے، اور دیانتداری سے کرے گا تو چونکہ یہ روزی کما رہا ہے، رزق کما رہا ہے، تو پھر ہی تو جا کر چونکہ یہ روزی کما رہا ہے تو روزی اس کے لیے تبھی حلال ہوگی، تبھی یہ دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ تو دیکھیں یہاں پر مزدور کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ امین ہونا بیان کی گئی ہے کہ بہترین تاجر وہ ہے جو امانت دار ہو اور قوی بھی ہو۔ ایسے ہی مزدور کا یہ بھی فرض ہے کہ جس کام پر اسے لگایا جا رہا ہے اس میں وہ مہارت رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ظاہر کرے کہ وہ ماہر ہے اس کام میں، لیکن اسے وہ کام آتا نہ ہو جس کی وجہ سے مالک کا نقصان ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کام کا اس کے پاس ہنر ہے، جو کام اسے آتا ہے، وہ کام کرنا چاہیے، اس کے بغیر اس کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو مزدور ہے اس کے اندر مالک کے لیے خیر خواہی والا رویہ ہونا چاہیے، اس کا خیر خواہ ہو کر اس کے ساتھ خلوص والا رویہ اپنا کر پھر کام کرنا چاہیے، تاکہ آجر کا کسی قسم کا نقصان نہ ہو سکے۔ ایسے ہی مزدور کا ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ وہ آجر کو نقصان سے بچائے، یعنی جب کام کر رہا ہے تو جان بوجھ کے اس کا نقصان نہ کرے، اور حتی الامکان ایسا طریقہ اپنائے کہ جس سے آجر کا نقصان نہ ہو سکے۔ حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آجر کا کسی قسم کا نقصان نہ ہو، کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، کوئی چیز خراب نہ ہو۔ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا طریقہ اپنا کر پھر کام کرنا چاہیے۔ یہ مزدور کا فرض ہے۔ تو یہ کچھ ہم نے آجر کے اور اجیر کے حقوق و فرائض کے حوالے سے آج کے سبق میں گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے آجر اور اجیر کا مفہوم دیکھا ہے کہ آجر اور اجیر کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے آجر کے حقوق اور اجیر کے فرائض کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے، اور ایسے ہی اجیر کے حقوق اور آجر کے فرائض کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی دو قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آجر کے فرائض اور اجیر کے حقوق کی وضاحت کریں۔ تو بات ایک ہی ہے کہ فرائض کے حساب سے پوچھ لیں یا اجیر کے حقوق کے اعتبار سے پوچھ لیں، چونکہ ایک کے وہی حقوق ہے تو دوسرے کے وہی فرائض ہوں گے۔ ایسے ہی دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اجیر کے فرائض اور آجر کے حقوق کی وضاحت کریں، تو یہ بھی فرائض کے حوالے سے پوچھ لیں یا حقوق کے اعتبار سے پوچھ لیں تو وہ دونوں کے ایک ہی ہوں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 77 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور اگلا عنوان ہمارا لگان ہوگا۔ لگان کی تعریف دیکھیں گے، لگان کا تعین دیکھیں گے، لگان کے اسلامی اصول دیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم بھی تفصیل ذکر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔
اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔